کیا کرنا ہے؟ ان کو بو دیجیے، کھجور کے درخت لگا دیجیے، پھر کہ جب یہ درخت بڑے ہو جائیں گے اور ان میں پھل آ جائے گا پھر ہم ان پہ عذاب لے آئیں گے۔ پیغمبر تو وہی کرتا ہے جو حکم الہی ہوتا ہے۔ اس نے تو کہا تھا عذاب لا، جبریل آ گئے، وہ گٹلیاں بو دیں، درخت اگائے۔ اب جو نباتات کا علم جانتا ہے، باٹنی کا علم، وہ سمجھ سکتا ہے بعض پودے جلدی اگتے ہیں۔ اب سب کی تفصیل بتاؤں۔ پہلے خیال تھا کہ خواب اور تعبیر پہ بات ہوگی، لیکن بہت سے فون آئے اور زیادہ تر خواتین کے فون آئے، حضرت علی پہ سننا چاہتے ہیں، حضرت علی پہ سننا چاہتے ہیں۔ حالانکہ خواب میں بھی، اس لیے کہ اسلام پورا خواب ہے، اس کی تعبیر علی ہیں۔ عشق الہی، یہ عشق الہی ہے، اپنے نبی سے عشق۔ ادھر سے ادھر بھی عشق ہوتا ہے، ادھر سے ادھر بھی عشق ہوتا ہے۔ ابھی جب علی نے اللہ سے عشق کیا تو مجھے نہیں پتا اللہ کب سے علی سے عشق کر رہا تھا۔ یہ تو بعد میں کھلا، وہ جب کعبے میں آئے تو بات کھلی، ورنہ سب چھپا ہوا تھا۔ ارے اللہ کا یہی تو عشق علی سے تھا کہ علی یہ کہتے جا رہے ہیں آدم کے دور میں بھی میں تھا، نوح کے دور میں بھی میں تھا، ابراہیم کے دور میں۔ یہ عشق ہے، یعنی وہ یہ چاہتا ہے ہر دور میں با علی 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 رہے۔ تو اس نے یہ چاہا کہ بھئی یہی علی رہے، ہر دور میں یہی علی رہے۔ یہ عشق الہی ہے علی سے، اور علی کا عشق الہی عرض کریں گے، روز گفتگو ہوگی۔ تو وہ عشق کرتا ہے اپنے پیغمبروں سے، پیغمبر اس سے عشق کرتے ہیں، یعنی محبت۔ عشق کا مطلب ہے محبت کی آخری حدیں۔ محبت کی آخری حدیں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کا خاص بندہ ہو اور وہ پتھر کھائے؟ پتھر کھانا اس بات کی دلیل ہے کہ عشق چل رہا ہے۔ اتنے چپ ہو، کچھ بھی نہیں سمجھے۔ پتھر کھانا دلیل ہے عشق، اور نوح اس کے عشق میں پتھر کھا رہے ہیں۔ کون کھاتا ہے پتھر؟ ارے وہی پتھر کھائے گا جو اللہ سے عشق کرے گا۔ تو اب بتا دو پتھر کس پہ آ رہے ہیں؟ عشق کہاں ہے؟ اب پتھر مارنے والے سے تو اللہ عشق کرتا نہیں، پتھر کھانے والے سے عشق کرتا ہے۔ مگر اس عشق کے عالم میں بھی بس عذاب لیا۔ ٹھہرو نو، یہ درخت لگا دو، اور باٹنی میں دھنیا رات کو ڈالو، صبح کو اگائے گا۔ بعض درخت رات کو بیج ڈالا، صبح ایک چھوٹا سا درخت آئے گا۔ کہتے یہ ہیں کہ کھجور کا درخت سب سے دیر میں نکلتا ہے، بڑا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ نکلنے میں تو دیر ہوتی ہی ہوتی ہے، بڑھنے میں دیر ہوتی ہے۔ جانے کب لمبا ہوگا قد، جب اوپر جائے گا پھل آنے میں دیر۔ پورا ہو گیا، جوان ہو گیا، پھل ہی نہیں دے رہا، بہت دیر میں کھجور نکلے گی۔ دھنیا بھیج دیتا، صبح اگاتی۔ اور صبح کو اٹھ کے نو کہتے اب عذاب لیا۔ نہیں، اللہ نے کہا
یہ کھجور کا درخت بڑا ہو اور پھر پھل آئیں، اور جب پھل آ جائیں گے تو اس کے بعد ہم عذاب لے آئیں گے. درخت بڑے ہو گئے، کئی برس لگ گئے، اور وہ تبلیغ کرتے رہے، انتظار کرتے رہے، تبلیغ کیے جا رہے ہیں، درخت کو دیکھتے جا رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں، درخت کو دیکھتے جا رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں. درخت کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ شجر. اور شجر سے کیا بنتا ہے؟ شجرہ. علی نے کیا کہا؟ میں اسلام کا شجر ہوں، شجرہ مجھ سے بنا ہے. پیغمبر تبلیغ کرتے جا رہے تھے، شجر کو دیکھتے جا، تبلیغ کرتے جا رہے، کچھ بھی نہیں سمجھ میں آ رہا. ارے یہ تبلیغ، یہ درخت، یہ درخت کی جوانی. کیا نظر ہے درخت پہ؟ عذاب کا انتظار ہے. پتہ چلا عذاب کا تعلق کچھ شجرے سے ہے. ہو سکتا ہے 12 تک جائے، اس کے بعد آئے. پھر بھی نہیں سمجھے تو اب سمجھ کیا رہے ہو بھائی؟ مجلس سننے اگر بیٹھے ہو تو ذرا ٹھیک سے تو سنو. اور پھل آ گئے اور پھل ٹپکنے لگے. پروردگار پھل آ گئے، کہ اچھا تو ایسا کرو، یہ جو کھجوریں آئی ہیں اب اس کی گٹھلیاں لگا دو. بس اب جب درخت نکل آئیں گے تو ہم عذاب لے آئیں گے. پھر تبلیغ شروع ہو گئی. درخت تبلیغ، درخت تبلیغ. بس یہ جوان ہوئے، پھل آئے اور عذاب آیا. یعنی نوح کی تمنا ہے بس قوم پہ عذاب آنا، اور کسی طرح ان پہ عذاب آ جائے. بڑا پریشان کیا ہے. ایسا 9 بار ہوا، یہاں تک کہ 900 سال گزر گئے. یہ تبلیغ کرتے رہے، درخت لگتے رہے، جوان ہوتے رہے. اب کون سا لمحہ تھا، کون سا لمحہ تھا کہ جب نوح کا سر زخمی ہوا، سر پہ پتھر پڑا، اور اس کے بعد لہو پوچھتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے عذاب لیا. اور پھر وہ جلال میں آ ہی گیا. قادر جو ہے، پانی پہ وہ قادر تھا، بادلوں پہ وہ قادر تھا. بس کہنے کی دیر تھی، پانی برسے، زمین پانی اگل رے، تنور پھٹ جائے، سیلاب آ جائے، سمندر ابل پڑے، دریا ابل پڑے، زمانہ ڈوب جائے. زمانہ ڈوب گیا، عذاب آ گیا، سب فنا ہو گئے، بات ختم ہو گئی. بات ختم ہو گئی. عذاب آ گیا، قوم تباہ ہو گئی، ختم ہو گئی. تم نے کہا تھا، ہم نے بھی انتظار کیا. ہم چپ اس لیے تھے اب سدھر جائیں. ہم چپ تھے اب سدھر جائیں. ہم چپ تھے اب سدھر جائیں. وہاں درخت لگ رہے تھے، درخت لگ رہے تھے، درخت لگ رہے تھے، انتظار کیا جا رہا تھا. درخت لگ رہے تھے، انتظار کیا جا رہا. یہاں ہر سال محرم کا چاند آتا ہے، اب سدھر جاؤ، اب سدھر جاؤ، اب سدھر جاؤ، عذاب تو آنا ہی ہے. تھوڑا سا اور ماتم کر لو، پھر لائیں گے عذاب. بس اسی طرح محرم کے چاند ہوتے رہیں گے، صبر کرنے والے صبر کرتے رہیں گے، رونے والے روتے رہیں گے. وہاں بھی لگ رہا تھا جانے کب نوح سوچ رہے تھے عذاب آئے گا، 900 سال گزر گئے، مگر آیا تو، تاریخ تو بنی، طوفان نوح نام تو ہے. تو عذاب عاد پر آیا، سمود پر آیا، ہود کی قوم پہ آیا، صالح کی قوم پر آیا، لوط کی قوم پر آیا، نوح کی قوم پر آیا، شعیب کی قوم پر آیا. اب کتنوں پر گنواؤں کتنے عذاب آئے. جہاں ساری دنیا کے ہر پیغمبر کے عذاب ایک جگہ جمع ہو جائیں اسے کہتے ہیں ظہور مہدی.
ہاں بس کسی کے دل میں ایک شمع روشن ہو جائے دین و ایمان و سچائی کی. یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ شیطان قید نہیں ہے، آزاد ہے. اس نے اپنی تمام طاقتیں استعمال کی ہوئی ہیں. وہ خاموش کب ہے؟ بس اس نے یہ کہا تھا، لفظ یہ ہے اغوا کروں گا، تیرے بندوں کو اغوا کروں گا. اب اغوا میں آپ کو معلوم ہے کہ جب اغوا کر لیا جاتا ہے آدمی تو کیا ہوتا ہے. وہ کہتے رہتے ہیں اتنا دیو اتنا دیو تو چھوڑیں، اتنا دیو تو چھوڑیں، اتنا دیو تو چھوڑیں. اب جو چھڑا لے وہ نیک بندہ ہے. ہر ایک کے پاس تو اتنا پیسہ نہیں ہے. کوئی ایک اٹھتا ہے کہتا چلو بھائی ہم چھڑائے لیتے ہیں. آپ کو اس دنیا میں اسی لیے چھوڑا گیا ہے کہ آپ دولت مند ہیں. شیطان جنہیں اغوا کرتا ہے ان کو صرف آپ چھوڑا سکتے ہیں، اس لیے کہ آپ کے پاس مال زیادہ ہے. آپ کہیں گے ہمارے پاس کیا مال ہے؟ آپ کے پاس مودت کا مال ہے. شیطان کے اغوا شدہ کو آپ ہی چھوڑا سکتے ہیں. تو آپ کے پاس جو طریقہ چھوڑانے کا ہے اس کا نام ہے ذکر حسین. احسان کرو، احسان کرو، تاکہ جو شر و کینہ اور بغض دل میں رکھتا ہو سب نکال کے پھینک دے. احسان کرو. احسان کرتے میں تھکنا نہیں چاہیے. پہلے بھی کیا تھا، اس سے پہلے کیا تھا، اور صاحب اتنا بڑا احسان تو کیا تھا، مسلمانوں کے لیے پاکستان بنا دیا شیعوں نے، اب پھر بھی بھگت رہے ہیں. ٹھیک ہے آپ نے بڑا احسان کیا تھا، پاکستان ان کے لیے بنا دیا تھا، پھر دولت بھی دے دی تھی، غربت دور ہو جائے، یہ بھی شیعوں کا احسان ہے. ہم نے انہیں تہذیب سکھائی، ہاں ٹھیک ہے یہ بھی احسان آپ نے کیا. ہم نے انہیں کلچر ثقافت سکھائی، ہم نے انہیں بیٹھنے اٹھنے کا طریقہ سکھایا، ہم نے انہیں سلام کا طریقہ سکھایا، ہم نے انہیں ہنسنے رونے کا سلیقہ سکھایا، ہم نے انہیں احتجاج کرنے کا طریقہ سکھایا، ہم نے جلوس نکالنے کا سلیقہ سکھایا. سارے آداب. ارے بھائی اتنے احسان کر دیے، اتنے احسان کر دیے، پھر بھی پریشان کر رہے ہیں. کیے جاؤ احسان، کیے جاؤ، کیے جاؤ. نوح کی طرح 900 سال گزار دو. ابھی تو 60 سال کا پاکستان ہوا ہے. اسی طرح یہ نسلیں، نوح کی طرح یہ نسلیں اسی طرح عزاداری کرتی رہیں گی، ماتم ہوتا رہے گا، تمہیں سکھایا جاتا رہے گا. صرف سکھانے کا عمل. ہم گھر میں بھی بیٹھ کے رو سکتے ہیں، ہم اپنے گھر کے کونے میں بھی رو سکتے ہیں، لیکن میسج پہنچا کر، پیغام پہنچا کر مسلمانوں کو ہم احسان مند کر رہے ہیں کہ کیسے راستے پر سیدھے آ کر دنیا کی قوموں کے مقابل اچھے بن کر بلند ہو سکتے ہو. یہ طریقہ دنیا کے کسی کالج، اسکول، یونیورسٹی، انسٹیٹیوٹ میں نہیں سکھایا جا سکتا، اس لیے کہ یہ طریقہ کسی کو نہیں آتا. اگر آتا ہوتا تو بہت سے حر عرب میں بن جاتے. یہ طریقہ صرف حسین کو معلوم تھا.